ایک حقارت بھری آواز اچانک شائزہ کے کانوں میں گونجی، جس سے اس کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک لمبا اور دبلا پتلا نوجوان سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا۔ آرام دہ لباس میں ملبوس وہ نوجوان بے حد خوبصورت تھا اور دیکھنے میں 21 یا 22 سال کا لگ رہا تھا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا کہ وہ زرتاشا پاشا سے کچھ مشابہت رکھتا تھا۔ وہ اس کا جڑواں چھوٹا بھائی احتسام پاشا تھا۔ احتسام کے بال صاف ستھرے اور چھوٹے تھے اور اس کے چہرے پر ایک مخصوص بے قابو اور سرکش انداز نمایاں تھا۔ وہ چوئنگم چباتے ہوئے ایک ببل بناتا ہوا آ رہا تھا۔ شائزہ نے ماتھے پر شکن ڈالے کہا، کوئی خاص بات نہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ احتسام نے ہونٹ چڑھائے۔ اسے اپنی خالہ بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ طنزیہ ہنسا اور جواب دیا، وہ یہاں کی نہیں ہے، اس لیے اسے تنگ کرنا آسان ہے، لیکن کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے معاملات میں دخل دے سکتی ہو؟ یہ کہہ کر وہ ولا سے باہر چلا گیا۔ اس کا رویہ شائزہ کو اتنا غصہ دلانے والا تھا کہ وہ انگلی اٹھا کر زاور کو ڈانٹنے لگی۔ دیکھو، تم نے اس لڑکے کو کتنا بگاڑ دیا ہے۔ ایمانداری سے کوئی کام کرنے کے بجائے وہ سارا دن باہر لوگوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ احتسام کالج کا طالب علم تھا، لیکن وہ کلاسوں سے غیر حاضر رہتا۔ اس کے نمبر خراب ہوتے اور وہ ایک بگڑے ہوئے امیر گھرانے کے بچوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ زاور بھی اپنے بیٹے سے پریشان تھا، لیکن ابھی یہ بات کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ بھی ماتھے پر شکن ڈال ہی رہا تھا کہ اس نے دوسری منزل پر میلسا کو اسے دیکھتے ہوئے پایا۔ زاور رک گیا اور اوپر گیا اور میلسا کے ساتھ بیڈ روم میں داخل ہوا۔ پریشان حال میلسا بولی، میں نے ابھی امی کو دیکھا ہے، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں ہے، لیکن ان کی آنکھوں کے گرد لالی اور سوجن اب بھی موجود ہے۔ وہ ابھی تک کچھ دیکھ نہیں پا رہی، اب کیا کریں؟ اس نے آہ بھری اور بات جاری رکھی، سچ کہوں تو شائزہ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اچانک ایک بچے سے اتنی ناراض کیوں ہو رہی ہے؟ ان پر نظر رکھنا، اگر وہ اپنی باتوں میں حد سے تجاوز کرے تو تمہیں انہیں خاموش کروانا ہوگا۔ زاور نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، شائزہ بہت ضدی ہے، وہ میری کبھی نہیں سنے گی۔ میلسا نے ماتھے پر شکن ڈالے کہا، پھر کیا کرے؟ کیا واقعی تم انہیں پروین کو یہاں سے نکالنے دو گے؟ زاور کے چہرے پر فوراً سخت تاثرات چھا گئے۔ بالکل نہیں، میں اس کا ماموں ہوں، اس گھر میں آخری فیصلہ میرا ہوتا ہے۔ حالانکہ پروین نے اس بار اپنی باتوں میں شائزہ سے بازی لے لی، لیکن اگر شائزہ اتنی زیادہ سخت نہ ہوتی میں پروین کو بچاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے شائزہ کی ناراضی مول لینی پڑے۔ میں اپنی بہن کے خون کو سڑکوں پر آوارہ ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہی وہ احساس ذمہ داری تھا جس کی وجہ سے میلسا نے اسے شادی کی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب دونوں بات مکمل کر چکے تو ایک نیچے چلا گیا، جبکہ دوسرا مسز پاشا کا خیال رکھنے لگا۔ جب پروین جاگی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ ایک اچھے سے انگڑائی لے کر وہ اٹھی اور اپنا موبائل فون اٹھایا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کا میسج دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ آ گئی۔ ہارس ہر منگل اور ہر ہفتے کو مارشل آرٹ سیکھنے کوئن اسکول آف مارشل آرٹ جاتا تھا اور باقی دن گھر میں ایک گھریلو استاد سے پڑھتا تھا۔ وہ دن اتوار تھا، اس لیے اس کے آرام کا دن تھا۔ اس لمحے کو سولوں کی خال کی کال موصول ہوئی۔ جیسے ہی اس نے جواب دیا، دوسری جانب سے کمزور آواز میں کہا گیا، ایک ہفتے سے تفتیش کر رہے ہیں، لیکن اب تک ہمیں کوئی ایسا سراغ نہیں ملا جو یہ ثابت کر سکے کہ سالس 5 سال پہلے کیلیفورنیا میں تھا۔ میرے خیال میں شاید خود اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا کہ اس کا بیٹا آیا کہاں سے۔ پچھلے ایک ہفتے میں پروین یا تو ولا میں بند رہی یا اس معاملے کی تفتیش کرتی رہی۔ اپنے بیٹے کی تقدیر کی خاطر اسے معلوم کرنا تھا کہ سالس اسے اتنا پسند کیوں کرتا ہے۔ تاہم دونوں کے کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ پروین نے قدرے بھاری آواز میں کہا، سمجھ گئے۔ سولو نے پوچھا، کیا تم مزید تفتیش کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، تو اب تم کیا کرنے والی ہو؟ پروین اٹھی، باتھ روم گئی اور ٹوتھ برش اٹھایا۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بے حد زرد اور بے جان تھا۔ اس نے اپنے دانت نکالے اور مغرورانہ لہجے میں کہا، میں سیدھا جا کر اس سے پوچھ لوں گی۔ کال ختم کرنے کے بعد اس نے منہ دھویا اور باہر نکل آئی۔ میلسا دوسری منزل کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں شمائل کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی شمائل بھاگ کر آئی اور پروین کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ممی، پر نانی اب بھی سو رہی ہیں۔ پروین پر نانی کو دیکھنے ہی جا رہی تھی کہ اچانک کوئی اس کے سامنے آ گیا۔ ان کی اٹھی ہوئی انگلی تقریباً اس کی ناک کو چھونے والی تھی۔ پروین، تم نے میری ماں کو کیا دیا تھا؟ وہ اب تک جا کیوں نہیں رہی؟ شائزہ کی آنکھوں کے گرد موٹا اور ڈرامائی لائنر لگا ہوا تھا، جس سے اس کی آنکھیں بے حد خوف زدہ لگ رہی تھی۔ اس کا سخت لہجہ ایسا تھا جیسے وہ پروین کو زندہ کھا جائے گی۔
परवीन ने त्योरी चढ़ाकर उसकी उठी हुई उंगली को घूरा। मेलिसा आगे बढ़कर परवीन के सामने खड़ी हो गई और उसे शाइजा से बचा लिया। क्या कर रही हो? आराम से बात करो शाइजा, गुस्से में भरी शाइजा चिल्लाई। आराम से बात करूं? हैरत की बात है कि आखिरकार बहू और सास के दरमियान दवार हाल हो ही जाती है। क्या तुम्हें फिक्र नहीं क्योंकि वह तुम्हारी माँ नहीं है? मेलिसा के चेहरे के तासुरात फौरन बदल गए। जावर ने सख्त लहजे में कहा, बस करो शाइजा। शाइजा ने उसे गुस्से से घूरा और चीख कर कहा, अम्मी वहाँ बेहोश पड़ी हैं, क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं? ये कई सालों तक उनका ख्याल रखने के बाद अब तुम उन्हें बहुत समझने लगे हो। जावर और मेलिसा इतने गुस्से में थे कुछ भी बोल ही नहीं पा रहे थे। इसी लम्हे एक ठंडी और साफ आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। किसने कहा कि नानी बेहोश है? परवीन ने शाइजा को घूरा और तंजिया हंसी। नानी तो बस सो रही हैं, उन्हें जगा दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो? ये कहकर वो आगे बढ़ी और मिसेस पाशा के कमरे की तरफ चल दी। बाकी सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके पीछे हो लिए। मिसेस पाशा नाबीना थी और उन्हें हरकत करने में दुश्वारी होती थी, इसलिए दूसरों के लिए उनकी देखभाल को आसान बनाने के लिए अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं करती थी। इस तरह हर कोई आज़ादी से आ जा सकता था। इस वक्त मिसेस पाशा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके चेहरे की रंगत अच्छी थी और उनकी आंखों के गिर्द लाली और सूजन भी कुछ कम हो गई थी। परवीन ने नरमी से पुकारा, नानी जान। मिसेस पाशा के होंठ हिले, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलीं। उनकी पलकें सूजी हुई थी, इसलिए उनकी आंखों के मुकाम पर सिर्फ 2 छोटे सुराख नजर आ रहे थे। मेलिसा फौरन आगे बढ़ी और उन्हें बिस्तर पर बिठा दिया। अम्मी आपकी तबीयत कैसी है? मिसेस पाशा ने उन्हें खाली नज़रों से देखा। उनकी हालत देखकर मेलिसा बुरी तरह घबरा गई। वो ये सोच ही रही थी क्या उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए कि अचानक उन्होंने मिसेस पाशा को ये कहते हुए सुना, मेलिसा तुम बूढ़ी हो गई हो। मेलिसा हैरत ज़दा रह गई। मिसेस पाशा मुस्कुराई और बोली, आखिरकार ये 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, बूढ़ा होना तो लाजिम है। ये सुनकर मेलिसा को एहसास हुआ और उन्होंने खुशी से कहा, अम्मी क्या मुझे देख सकती हैं? मिसेस पाशा ने सर हिलाया। फिर उन्होंने बाकी लोगों को देखा। जब उनकी नज़र शाइजा और जावर पर पड़ी तो वो बोली, तुम सब भी बूढ़े हो गए हो और तुम शाइजा, इतने साल गुजर गए लेकिन तुम्हारा ख़राब मजाज अब तक नहीं बदला। आखिर में उनकी नज़र परवीन पर जा ठहरी। नौजवान लड़की वहाँ खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक लापरवाह सा तासुर था, जिससे वो ख़ानदान से अलग थलग हो। उसके नरकूश बेहद खूबसूरत थे। उसकी बादामी आंखें उसे नरम मिजाज दिखाने वाली थी, लेकिन उसमें गरूर और सरकशी का एक ज़ाफ़ा पहलू भी था। वो अपनी बेटी से तकरीबन 80% मुशाबहत रखती थी। मिसेस पाशा की आंखें फ़ौरन भर आईं। उन्होंने अपने हाथ से उसकी तरफ बढ़ाए और कहा, परवीन। अगरचे मेलिसा भी उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन खून के रिश्ते से मिलने वाली फ़िक्र ने परवीन के दिल में एक नाकाबिले बयान दर्द और सुकून का एहसास जगाया। ऐसा लगा जैसे अब वो अकेली नहीं है। उसके साथ ही जावर पाशा की आंखें भी नम हो गईं। वो जज्बाती होकर बोले, 20 साल से ज़्यादा हो गए लेकिन हम आपकी आंखों का इलाज नहीं कर सके। ये जान कर कि आप अब देख सकती हो। परवीन, ये गोलियां आखिर ठीक हैं जो तुमने अम्मी को दी थी? केयर फ्री पिल्स, परवीन ने खामोशी से अपने जहन में कहा। ताहम जब उसने सोचा कि उसकी वालदा ने उसे हमेशा कम दिखावा करने और ज़्यादा चहकने से बचने की नसीहत की थी, तो उसने बेख्याली से कहा, मैंने ये गार्डियन फार्मेसी से ख़रीदा था। उन्होंने कहा कि ये दिमाग को तरोताज़ा करता है। मैंने तफसील नहीं पूछी। दूसरे अल्फाज में उसने ज़्यादा सोचे समझे बगैर ये ख़रीदा था। शाइजा ने तेज़ लहजे में कहा, ये तो महज खुशकिस्मती है ना? क्या मैंने नहीं कहा था? तुम अभी इतनी जवान हो, चाहे तुम्हें थोड़ा बहुत दवा का इल्म हो, ये इतना अच्छा नहीं होगा। मेलिसा मज़ीद उसकी बात नहीं सुन सकती थी। उसने दखल अंदाजी करते हुए कहा, शाइजा, चाहे कुछ भी हो, हमें परवीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शाइजा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, शुक्रिया अदा करना? कि तुम चाहती हो कि मैं उसके सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगूँ या फिर खुशी के जश्न में आतिशबाजी कर दूँ? वो वाज़ेह तौर पर तंज कर रही थी, लेकिन परवीन के होंठों पर हंसी की एक हल्की सी लकीरें उभरी और उसने संजीदा अंदाज में जवाब दिया, नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। उसकी आवाज़ गहरी और खनकदार थी, जो कि सुकून और इस्तेहकाम की झलक देती थी। उसने कहा, आपको अब मेरी वालदा से माफ़ी मांगनी चाहिए। शाइजा फ़ौरन अपने गालों को गर्म होता हुआ महसूस करने लगी। उसने मुट्ठी भींच कर अपनी कमर सीधी की और परवीन की आंखों से बचते हुए कहा, क्यों?
माँ तो सिर्फ इसलिए अंधी हुई कि तुम्हारी माँ के घर छोड़ जाने पर वो इतने गुस्से में थी। क्या ये नहीं कि वो तुम्हारी माँ को ठीक करे? तुम्हारी माँ का गुनाह है, वो हमारे खानदान की कसूरवार है। मुझे क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए? जावर ने आह भर के कहा। फिर उसने सख्ती से हुक्म दिया, शायजा खामोश हो जाओ। शायजा को लगा कि शायद उसने गलत सुना है। वो शॉक्ड होकर जावर की तरफ देखते हुए पूछा, जावर, क्या तुम मुझे उस लड़की की वजह से डांट रहे हो? जावर ने जवाब दिया, वो कोई आम लड़की नहीं है, वो आप ही की बेटी है और मेरी भांजी है। वो पाशा खानदान से है। अब मेरी बहन से माफ़ी मांगो। तुम? शायजा गुस्से से चिल्लाई, क्या तुम मुझसे लड़ने पर तुले हुए हो? ठीक है, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है हारमोनिया फार्मेसी की इंतज़ामिया में? जावर चुप हो गया। शायजा हमेशा से ही हारमोनिया फार्मेसी की मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जिम्मेदारी संभाले हुए थी। यह हकीकत है कि उसी की वजह से कारोबार ने अभी तक बंद होने का सामना नहीं किया था, लेकिन जो कुछ उसने अभी कहा, क्या उसे धमका रही थी? जावर की खामोशी देखकर शायजा फौरन समझ गई कि उसकी धमकी मौसर हो गई थी। उसने अपने आप को सीधा करके कहा, तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अगर तुमने गलती की, मेरी बहन ने इस वक्त घर छोड़ा था जिसकी वजह से हमारी इज्जत में कमी आई, तो मैं क्यों उससे माफ़ी मांगूं? क्या वो माफ़ी कबूल करने की जरूरत रखती है? थप्पड़। शायजा जो बिस्तर के करीब थी एकदम सटपट आई जब मिसेस पाशा का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और वो निशशत होकर देखने लगी। मिसेस पाशा जो सारे बदन से लड़स रही थी, गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारी बड़ी बहन ने कोई वजह ज़रूर देख रखी थी। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा कुछ कहने की इजाज़त नहीं दूंगी। शायजा एक कदम पीछे हट गई। मुस्कुराहट के साथ उसने अपने गाल को छूते हुए कहा, आप मुझे खामोश कर सकती हो, लेकिन क्या आप उन लोगों को खामोश कर सकती हो जो बाहें हैं? उसकी माँ एक बदचलन औरत थी जिसने किसी दूसरे मर्द के साथ भागकर जिंदगी भर के लिए अयान स्मिथ का कैरियर तबाह कर दिया। ये गुज़िश्ता 2 दुहाइयों में न्यूयॉर्क के अमीर खानदानों के दरमियान सबसे बड़ा स्कैंडल है। जावर ने सख्त लहजे में कहा, आप ही की कुछ वजूहात थी। क्या वजूहात थी उसके पास? शायजा जुनूनी अंदाज में चिल्लाई, हमने उसके कमरे में मोहब्बत के खतूत भी पाए। वो भाग गई थी। तुम सब कब तक अपने आंखों में झूठ घसीटते रहोगे? वो मिसेस पाशा और जावर की तरफ मुड़ी और कहा, मैं आखिरी बात कहने जा रही हूँ। ये खानदान में या तो वो हो सकती हैं या मैं। एक को मुंतखब करो। कमरा खामोश हो गया। खामोश परवीन मुड़ी और कहा, मैं जा रही हूँ। तहम जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, बारी हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया और जावर की थकी थकी आवाज़ उसे सुनाई दी, परवीन, कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारा घर है। उसने शायजा की तरफ देखने की जुर्रत न की, लेकिन उसका फैसला वाज़ेह था। शायजा ने मिसेस पाशा और फिर मेलिसा की तरफ देखा। दोनों ने मुंह मोड़ लिए। आखिरकार उसने जावर की तरफ देखा और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। पाशा और मायर्स खानदान अब लड़ रहे हैं, मगर तुम हकीकत में उस लम्हे में मुझे उस बेकार लड़की के लिए निकाल रहे हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। शायजा मुड़ी और दरवाजे की तरफ चल पड़ी, मगर उसने महसूस किया कि कोई उसे रोक नहीं रहा था। जब वो दरवाजे तक पहुंची, वो रुकी। एक लम्हा बाद आंखों में सुर्ख रंग लिए उसने तंज से कहा, तुम सब अपनी बहन के हक में हो और भूल गए कि मैं ही वो हूँ जिसने हारमोनिया फार्मेसी को गुज़िश्ता 20 सालों में यहाँ तक पहुँचाया। अगर ऐसा है तो मुझे बुरा मत कहना जावर। मैं इंतज़ार करूँगी कि हारमोनिया फार्मेसी को मायर्स खानदान तबाह कर दे। मैं इस दिन का इंतज़ार करूँगी जब वो बंद हो जाए। ये कहकर उसने मुड़कर कदम बढ़ा दिए। मेलिसा ने सोचते हुए कहा कि शायजा अपना दिमाग खो चुकी है। कैसे वो सिर्फ चंद तेज़ अल्फाज के बाद ऐसे बातें कर रही है? वो तकरीबन 50 साल की है, फिर भी इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है उसे। फिर उसने जावर की तरफ फिक्रमंदी से देखा। हम पाशा और मायर्स के दरमियान मार्केट शेयर की लड़ाई के अहम मरमले पर है। अगर शायजा वाकई बॉयकॉट कर देती है तो क्या करेंगे? फिक्रमंद जावर ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए कहा, हम जो कर सकते हैं वो करेंगे और हर कदम पर सोच कर चलेंगे। दोनों की फिक्रमंदी देखकर परवीन ने पूछा, जावर मामू, मेलिसा आंटी, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? जावर ने आह भरी और कहा, नहीं, कुछ नहीं। परवीन, तुम कस घर पर रहो और शुमाइल के साथ वक्त गुजारो। जो चीज़ पाशा ख़ानदान को इस वक्त सबसे ज़्यादा दरकार थी वो ना तो तजारती महारत का मुकाबला था, बल्कि एक असली और मुस्तनद पिल का फार्मूला था। परवीन की माँ की केयर फ्री पिल की बदौलत मायर्स ख़ानदान न्यूयॉर्क के अमीर तबके में चमक उठा था।
اگر وہ اور اس کا فارمولا ابھی تک موجود ہوتے تو شو چرانے والے وہ ہوتے۔ پریشان زاور اور میلیسا نے فیصلہ کیا کہ وہ ہارمونیا فارمیسی جائیں گے تاکہ کسی حل پر سوچ سکیں۔ جہاں تک پروین کا تعلق تھا، اس نے اپنی نانی کو آئندہ سکن کریم استعمال کرنے کا تفصیلی طریقہ بتایا۔ پھر وہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزارتی رہی جب تک کہ اس کی نظر سسٹم دوبارہ درست نہیں ہو گیا۔ جب اسے معمول پر آ جانے کا وقت ملا، پروین نیچے جا پہنچی۔ برنچ کے دوران زرتاشا اچانک ولا میں دوڑتے ہوئے آئی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ پروین کو دیکھ کر وہ سیدھی اس کی طرف دوڑتے ہوئے اٹھ بولی، پروین، کیا یہ بل کیئر فری بل ہے؟ اسی دوران مہدی کارپوریشن کی آفس بلڈنگ نیو یارک کے مرکز میں بلند ہو رہی تھی۔ ٹاپ فلور پر سالس اس وقت کام میں مصروف تھا۔ طلال بے حد پریشان ہو کر حال میں آنے جانے لگا۔ اس کے دماغ میں لاکھوں خیالات گردش کر رہے تھے۔ اس کے چھوٹے بھتیجے نے کہا تھا کہ جب پروین دادی کو ٹھیک کر دے گی تو وہ سالس کو سچ بتا دے گا، مگر اسے ایسا لگتا تھا کہ سالس کو اب تک یہ نہیں معلوم کہ اس کی ایک بیٹی ہے۔ وہ اب اپنے بھائی سے یہ بات نہیں چھپاتا۔ اس حال میں وہ ایک دن سے زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ آخرکار اسے سچ کو اپنے بھائی تک کیسے پہنچ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کھانا بھی چھوڑ چکا تھا اور کھیل میں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چھوٹے بھتیجے نے دونوں کو ایک خاندان بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اس کے خیال میں یہ بالکل ناممکن تھا۔ سالس کو حارث کی ماں سے اتنی نفرت تھی، کیا یہ اسے بہت زیادہ نہ ہوگا اگر وہ سچ چھپاتا؟ سالس اس کا بڑا بھائی تھا۔ کافی ذہنی دباؤ کے بعد اور یہ تسلیم کرنے کے بعد وہ مستقبل میں شاید کھیل میں کوئی اسے ساتھ نہ لے، طلال نے گہری سانس لی اور دفتر کا دروازہ کھول دیا۔ سالس اس وقت دستاویزات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی بھویں سرد انداز میں چمک رہی تھی اور اس کی آنکھیں کونے پر جو جمالیاتی نشان تھا وہ بھی سنجیدہ اس کے ساتھ ساتھ گہرا اثر دے رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور اوپر نظر اٹھائی۔ طلال سے نظریں ملتے ہی اس نے فوراً کہا، سالس، دراصل تمہاری ایک بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ دفتر میں خاموشی تھی۔ سیان جو کہ ایک ایگزیکٹو اسسٹنٹ تھا نے اپنے چشمے کو دھکیل کر لگایا، پھر وہ اٹھا اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر کے سیکرٹری آفس کی چٹکیاں لینے والی نظریں ختم کر دی، لیکن اس نے سب کی شدت سے تجسس کو بھی بڑھا دیا۔ طلال نے کمزوری سے اسے بہکانے کی کوشش کی، سوچو تو، سالس سے ایک نرم، نازک اور پیاری بیٹی، کیا تمہیں ایسی نہیں چاہیے؟ جس طرح سے اس نے بیان کیا، حارث کو باربیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھنے کا منظر سالس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ایک تیز چمک فوراً اس کی آنکھوں میں آ گئی اور ایک وارننگ ٹون میں اس نے پوچھا، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا وہ حارث کو کسی ایسا خوفناک آپریشن کرنے کا سوچ رہا تھا؟ طلال اتنا ڈرا کہ وہ بڑھایا اور بولا، سالس، واقعی تم بھی ایک بیٹی حاصل کر سکتے ہو۔ اگر تم پروین کے پاس جاؤ تو تمہارے پاس بیٹا اور بیٹی دونوں ہوں گے۔ سالس، اس کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ وہ سکون کی سانس لے۔ خوشی ہوئی کہ اس نے حارث کا ذکر نہیں کیا، لیکن فوراً بعد اسے یہ سمجھ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ لیکن پروین کے پاس جانا اور بیٹی حاصل کرنا، اگر وہ اس عورت کے ساتھ تعلقات میں آ گیا تو اس کی بیٹی واقعی اسے ڈیڈی کہے گی، تو کیا اس کی بھی بیٹی ہوگی؟ وہ اپنی پیشانی پر شکنوں کے ساتھ بگڑتے ہوئے بولا، بے وقوفی مت کرو، وہ کسی اور کا بچہ پالنا کیسے قبول کر سکتا تھا؟ ایک لہر کی طرح غصہ اس میں اٹھا اور وہ طلال کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر مزید غصے میں آ گیا، اور اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، باہر نکل جاؤ۔ طلال کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا نام لیا، سالس نے غصے سے کہا، باہر نکل جاؤ۔ خوفزدہ طلال جلدی سے آفس سے نکل گیا۔ اس کے قدم لرز رہے تھے اور وہ پسینے کو اپنی پیشانی سے صاف کرتا جا رہا تھا، تاہم اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے سالس کو سچ بتایا تھا، وہ خود نہیں مان رہا تھا، تو جب اسے یہ بات مستقبل میں پتہ چلے گی تو وہ خود ملامت نہیں کر سکتا۔ صحیح، اب وقت تھا کہ جلدی گھر جا کر اپنی چھوٹی بھانجی کو تلاش کرے اور اسے کھیل میں اٹھائے۔ وہ بغیر کسی ذہنی بوجھ کے نکل آیا، تاہم آفس میں سالس کی نظریں نیچی تھیں، لیکن اچانک وہ دستاویزات پر لکھی ہوئی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دراصل کسی اور کی بیٹی کو پالنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کم سے کم وہ صرف ایک نینی ہائر کر کے اسے پال لیتا، لیکن وہ ہمیشہ ایک سرد، بے حس آدمی رہا تھا اور اسے تعلقات بہت تکلیف دہ لگتے تھے۔ اگر اس عورت کے ساتھ تعلقات بنانا اتنا مشکل تھا تو اگر ایک بیٹی بھی اس میں شامل ہو جائے۔ وہ چونکا، رکا، وہ کب سے اس عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر رضامند ہو گیا تھا؟ سالس کی آنکھوں میں جو ہمیشہ ٹھنڈی، معقول، ضبط شدہ اور سمجھداری نظر آتی تھی،
اس وقت ایک خاصی کنفیوژن تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک ہنسی ہنکارا نکالا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ بغیر کسی وجہ کے پریشان ہو رہا ہو۔ اس بات کا اس سے کیا تعلق تھا کہ اس عورت کے پاس بیٹی ہے یا نہیں، اور کیا اس نے اپنی جوانی میں غلطیاں کی تھیں یا نہیں۔ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ کسی بیماری کا علاج کروانا، اس پر احسان مند ہونا تھا۔ وہ بس ایک موقع تلاش کرے گا تاکہ احسان واپس کر سکے، اور بس۔ پاشا ولا میں زرتاشا کی آنکھیں دوہری پلکوں کے نیچے چمک رہی تھیں۔ پروین، تم نے یہ فارمولا کہاں سے لیا؟ پروین کچھ کہنے والی تھی کہ زرتاشا نے پرجوش انداز میں پوچھا، کیا میری خالہ نے یہ تمہارے لیے چھوڑا تھا؟ دیکھتے ہوئے اس نے پہلے ہی اس کے لیے ایک اچھا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا۔ پروین نے سر ہلایا۔ زرتاشا فوراً اتنی خوش ہو گئی کہ اس نے پروین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مائرس نے اس سال کولنگ ٹیبلٹس ریلیز کی ہیں جو ہماری وائٹلٹی واٹر سے زیادہ مؤثر ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیئر فری پل بھی بنائی ہیں اور بزرگ مسز مہدی کا علاج کیا ہے۔ اس صنعت میں ایک لیجنڈ بن چکا ہے۔ ہارمونیا فارمیسی کی آمدنی میں حالیہ دنوں میں واضح کمی آئی ہے۔ جو زیادہ تر دواخانوں اور ہسپتالوں نے ہم سے کام کیا تھا انہوں نے سامان واپس کر دیا ہے اور وہ مائرس کی مصنوعات خرید رہے ہیں۔ اگر تمہاری ماں واقعی کیئر فری پل کا فارمولا چھوڑ گئی ہے تو پھر پاشا کے لیے امید باقی ہے۔ پروین نے اپنی بھویں اٹھائیں۔ وہ یہ تھا جو اینڈرسنس اس وقت گزر رہے تھے۔ اس نے نظریں نیچے کی اور کہا، ویٹ کرو۔ وہ اوپر گئی، کمرے میں ایک کاغذ تلاش کیا اور اس پر کیئر فری پل کا فارمولا اور تیاری کے دوران اہم نکات لکھے۔ پھر وہ نیچے آئی اور اسے زرتاشا کو دے دیا۔ یہ ہے فارمولا۔ زرتاشا فوراً اٹھ کر آئی، کچھ سنجیدہ نظر آتے ہوئے کہنے لگی، تم یہ فارمولا مجھے بس ایسے ہی دے رہی ہو پروین؟ ایک طبی ماہر کے طور پر زرتاشا جانتی تھی کہ فارمولا کتنی اہم چیز ہے، لیکن پروین نے بے پرواہ انداز میں جواب دیا، ہاں۔ اسے دے کر زرتاشا نے دانت پیسے اور فارمولا اس سے لے لیا۔ اس نے کہا، پھر میں کوشش کرتی ہوں پروین، یہ پل بنانا بہت مشکل ہے۔ میری خالہ نے پچھلی بار بہت محنت کی تھی مگر آخرکار صرف 5 ہی بنا پائے۔ ابھی اس بارے میں ماما اور بابا کو کچھ مت بتانا، کہیں امید لگا لیں اور پھر مایوس نہ ہوں۔ پروین نے فارمولا میں پہلے ہی بہتری کی تھی، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن زرتاشا کو اتنا پریشان دیکھ کر پروین نے سر ہلایا۔ پریشان زرتاشا پھر دوڑ کر باہر چلی گئی۔ اسے جلدی سے پلس تیار کرنی تھی۔ اس طرح اس کے والدین کو اب کاروبار بڑھانے کے لیے کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگلے دن جب پروین صبح اٹھ کر ناشتہ کرنے نیچے آئی تو اس نے زاور اور میلیسا کو صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر غمگین تاثرات تھے۔ آج ایک ہیلتھ کیئر کانفرنس ہو رہی تھی جس میں صنعت کے تمام متعلقہ افراد شرکت کر رہے تھے۔ انہوں نے پہلے طے کیا تھا کہ شائزہ اور زاور اکٹھے جائیں گے۔ شائزہ ٹیکنالوجی کی ذمہ داری سنبھالے گی جبکہ زاور سیلز کا خیال رکھے گا۔ اس نے شائزہ کو فون کیا اور اسے منانے کے لیے بہت کچھ کہا، مگر دوسری طرف سے ہنسی ہوئی آواز آئی، کیا پاشا خاندان کو اب میری ضرورت نہیں رہی؟ چونکہ تم سب پروین کو اتنی پسند ہے تو تم اسے ساتھ لے جا سکتے ہو، چاہے اندرونی حالات جیسے بھی ہوں۔ ایک خاندان کو ہمیشہ بیرونی دشمنوں کے سامنے متحد ہونا چاہیے۔ پھر بھی وہ اتنی ضدی ہو رہی تھی۔ میلیسا ہمیشہ پرسکون رہتی تھی مگر اس وقت وہ بھی غصے میں تھی۔ اگر وہ جانا نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ زاور نے سر ہلایا۔ انہوں نے بات ختم کی ہی تھی کہ انہوں نے پروین کو نیچے آتے ہوئے دیکھا۔ میلیسا نے موقع دے کر کہا، چلو ساتھ چلتے ہیں پروین، آج کی کانفرنس تمہارے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگی۔ پروین نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے۔ کانفرنس ہوٹل فائنس نیو یارک کے کانفرنس ہال میں ہو رہی تھی۔ حالانکہ اسے کانفرنس کہا جا رہا تھا، دراصل یہ ایک چھوٹی سی محفل جیسا تھا۔ یہاں لوگ بات چیت کر کے کئی کاروباری معاہدے بھی کر لیتے تھے۔ تاہم تینوں کو دروازے پر سروس اسٹاف نے روکا۔ معاف کر دیں، آپ کی دعوت کا QR کوڈ غلط ہے، اس لیے آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ زاور نے ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے کہا، مگر یہ وہی عورت ہے جو ہمیں بھیجی گئی تھی۔ سروس اسٹاف نے جواب دیا، اس سال کی کانفرنس مائرز نے منعقد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہائی اینڈ میڈیکل کانفرنس ہے، اس لیے وہ ڈاکٹرز کو مدعو نہیں کر رہے جو کم یا بڑی شہرت کے حامل ہیں، اور دعوت نامے دوبارہ جاری کیے گئے ہیں۔ اب آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ زاور نے غصے سے لب بھینچ لیے، اپنی مٹھی بھینچتے ہوئے غصے سے کہا، مائرز نے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اگر وہ آج اندر نہیں گئے تو انہیں میڈیکل انڈسٹری سے نکال دیا جائے گا۔ اسے خاموش دیکھ کر سروس اسٹاف کی نظر میں حقارت ابھری۔ ایسے ڈاکٹرز جو محض اعلیٰ سطح کے مہمانوں سے ملنے کے لیے کانفرنس میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں،
یہ کام منظر ہوتا ہے۔ اس نے پہلے بھی ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ سامنے والے تینوں بھی ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، اگر آپ کے پاس دعوت نہیں ہے تو براہ کرم کنارے پر کھڑے ہو جائیں اور پیچھے آتے ہوئے مہمانوں کو بلاک نہ کریں۔ اس کے الفاظ نے ارد گرد کے سب لوگوں کی توجہ کھینچ لی۔ چونکہ حلقہ بہت چھوٹا تھا، سب ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ زاور کا چہرہ فوراً لال ہو گیا اور وہ شرمندہ ہو گئے۔ وہ کچھ کہنے والے تھے کہ آواز نے انہیں روک لیا۔ ایک لمحہ رکیے،